یہ ہے ایڈر مشاعرہ میڈیا 96۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز نہایت معزز اور موقر علماء کرام، شعراء اعظام، دانشوران ذی وقار، معزز مہمانان، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، ہم اور آپ عشاء کی نماز کے بعد سے مسلسل علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں. ابھی حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان بھی آپ نے سماعت کیا، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. میں آپ حضرات کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. حق جل مجدہ کے شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں اجلاس کے تمام منتظمین، خاص طور پر اس ادارے کے روح رواں اور اس اجلاس کے منعقد کرنے والے محترم جناب قاری محمد ہاشم صاحب کا. میں نے ان سے درخواست کی کہ جب حضرت امیر شریعت تشریف لے جا رہے ہیں تو اب نائب امیر شریعت کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں. لیکن ان کا اصرار باقی رہا، حتیٰ کہ آج میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. قاری صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں قوت جسمانی کے ساتھ قوت روحانی سے سرفراز فرمائے. ابھی آپ حضرات نے ناظم جلسہ کی چابک دستی اور ان کی ذہانت کو داد دیجئے کہ انہوں نے آپ کو کھلا بھی دیا اور آپ کا پروگرام بھی جاری رکھا. ماشاءاللہ یہ میرے تجربے کی بھی ایک نئی چیز ہے. اللہ ان کی زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں
ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میری پہلی ملاقات غالباً ناظم صاحب یہاں موجود ہیں، میں بڑا متاثر ہوا۔ دعا ہے اللہم زد فزد۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے اب کھا لیا، آدھے مجمع نے تو کم از کم کھا لیا ہے۔ تو اگر اتنے لوگ بھی غور سے سن لیں تو کافی ہو جائے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو بڑے خطیب ہیں اس امت کے، بڑے مسلح اور بڑے داعی اور عظیم مبلغ ہیں اسلام کے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے ان کے سامنے بھی 3 گھنٹے کی تقریر دہرائی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر طلب صادق ہو اور تھوڑے لوگ بھی ہوں تو اس میں بات کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں جو سامنے والے ہیں وہ شاید مکمل طور پر حاضر ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے 45 بچوں کی دستار بندی کا منظر دیکھا۔ اللہ اکبر! شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اس کی عظمت اور اس محنت اور اس کارنامے کو محسوس نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، ان سے جا کر پوچھئے کہ 20 سال ہو چکے، ایک حافظ بھی تیار نہیں ہو سکا۔ یہاں 45 حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حافظ ایسے نہیں ہوتا اور حافظ ایسے نہیں بن جاتا۔ یہ جو بچے ہیں فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، سبق جب تک سنا نہیں لیتے انہیں ناشتہ نہیں ملتا، سبق پارا سنا نہیں لیتے تو کھانا نہیں لگتا اسے۔ ایک اضطرابی کیفیت میں، ایک بے چینی کی کیفیت میں ہوتی۔ ان بچوں کی صحت نہیں بنتی، آپ دیکھتے ہیں دبلے پتلے لاغر نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا جہاں اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، صرف معجزے سے کام نہیں، بظاہر کسب کے ساتھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں ایک معذرت کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ساتھی پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ عقیدت اور یہ حفظ ایک معجزہ ضرور ہے۔ کائنات عرضی میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا حفظ کبھی کسی نے کر لیا ہو، اس کے زبر زیر اور پیش کے ساتھ کر لیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کا یہ خاصہ ہے، یہ خصوصیت ہے۔ یہ کسی قوت حافظہ کی بنیاد پر حفظ نہیں ہوتا، کسی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بنیاد پر اور کسی نسبت کی بنیاد پر، کسی معرفت اور ولایت کی بنیاد پر اور کسی تعلق کی بنیاد پر کوئی چاہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، وہ حافظ نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آپ کو عبرت کے لیے میں 2 واقعے بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ خاتم المحدثین اور خاتم الفقہاء کہلاتے ہیں۔ ان کے علم کا حال یہ ہے کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ تنہا علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کی اگر زکوٰۃ نکال دی جائے تو بر صغیر کے تمام علماء کا جو علم ہے ملا کر ان کی زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا حبیب الرحمن صاحب نے کہا تھا کہ علامہ انور شاہ جب تک زندہ ہے، اگر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو آگ لگ جائے اور ساری کتابیں جل جائیں، مجھے فکر نہیں کہ انور شاہ تمام کتابوں کے حافظوں سے وہ لکھ سکتے ہیں دوبارہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قادیانیت سے مناظرہ چل رہا تھا
اور انہوں نے ایک حدیث کے بارے کچھ کہہ دیا کہ پوری حدیث پڑھ کر سناؤ. انہوں نے کہا کہ آپ ہی ذرا سنا دیں. کہا کہ میں سناؤں گا تو پوری بخاری سناؤں گا، ایک حدیث نہیں. اور جب پڑھنا شروع کیا انور شاہ نے تو ایک پارہ بخاری شریف کا پڑھتے چلے گئے، پھر روکا گیا کہ اب چھوڑ دیجیے. اتنے غضب کے حافظے کے تھے، کہتے کہ 500 سال تک اتنے بڑے حافظے کا انسان گزشتہ 500 سال تک پیدا نہیں ہوا. اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا کہ ان کے بارے لکھا کہ اگر چٹے بھی کسی چیز کو دیکھ لیتے تو 40 سال تک وہ یاد رکھتے تھے، اور اگر کسی چیز کو غور سے پڑھ لیا تو یہ نہیں کہ صرف یاد رکھتے، اس صفحہ پیج اور سطر لائن کے ساتھ 40 سال بعد نہیں مرتے دم بھی بتا دیتے کہ یہ ہے فلاں کتاب فلاں لائبریری میں فلاں نمبر پر رکھی ہوئی، اس کے فلاں پیج کی فلاں لائن پر یہ لکھا ہوا میں نے اس تاریخ اس سن میں نے پڑھی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ خود حضرت تھانوی نے لکھا کہ انور شاہ اسلام کی حقانیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے انور شاہ کہ انور شاہ مسلمان ہیں. اشرف علی کو اس لئے یقین ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ مسلمان نہ ہوتے. اتنے بڑے آدمی انور شاہ، لیکن وہ قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے. اور یہ نہیں کہ نہیں تھے، قرآن کے حافظ نہیں ہو سکے. اور یہ نہیں کہ محنت نہیں کی، 3 مرتبہ کوشش کی کہ میں کسی طرح قرآن کا حفظ کر لوں. مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے درسگاہ میں ہم لوگوں سے بتایا کہ 3 بار والد گرامی قدر نے حفظ کی کوشش کی، لیکن وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکے. یہ ہے حفظ قرآن، اور یہ ہے جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی ہو گیا؟ نہیں. یہ اللہ کی محبوبیت، ان کے دربار میں مقبولیت، ان کی بارگاہ میں ان حضرات کی برگزیدگی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ شرف و سعادت انہیں عطا کیا ہے. اور دور بن جائیے، آ جائیے اپنے. ابھی آپ نے امیر شریعت کو سنا، ان کے والد گرامی قدر میرے مرشد مخدوم گرامی قدر امیر شریعت صاحب مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس ادارے کے معلومات سرپرست بھی تھے اور اس سے قبل کے اجلاس میں تشریف بھی لائے. حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس خانوادے میں صدیوں سے صاحب نسبت، تعلق مع اللہ رکھنے والے، صاحب معرفت، بڑے بڑے علماء کبار پیدا ہوئے. ہر زمانے میں بڑے علماء پیدا ہوئے اس نسل. حتیٰ کہ آج آپ دیکھیں 4 نسل تو بہار میں گزر گئی. مولانا محمد علی ملگیری، مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا ولی رحمانی اور مولانا محمد ولی فیصل رحمانی. لیکن خود حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے سنایا اور مجھ سے کہا کہ دیکھیے سیدنا شیخ جیلانی وہ تو حافظ تھے، لیکن وہاں سے لے کر مجھ تک میری نسل میں کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوا. بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء جن کے علم کو اگر دیکھنا چاہیں تو بڑے بڑے صاحب علم اور مفسر و محدث کی سر کی ٹوپیاں ان کے کلاه گر جاتے ہیں ان کی علمی عظمتوں، ان کی فکری بلندیوں کو دیکھتے ہیں. لیکن حافظ قرآن پیدا نہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منگیری حافظ نہیں تھے. مولانا منت اللہ رحمانی ان کے کوئی بھائی، ان کے صاحبزادے مولانا ولی رحمانی ان کے ساتھ کوئی حافظ قرآن. میں کہہ رہا ہوں 27 نسل پشتوں تک کوئی حافظ قرآن، سب بڑے بڑے عالم. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کلام، اور وہ عظمت ہے، وہ ایک عظیم تحفہ ہے، وہ ایک انعام ہے، وہ جسے چاہتا دے. بے شک بے شک. اس لیے وہ والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں جن کے گود میں پلنے والے بچے، وہ ماں بہت خوش نصیب ہے جن کے پینے والے دودھ پینے والے بچے، جن کی گودوں میں تربیت حاصل کرنے والے بچوں نے آج حفظ قرآن کر کے ان کے لئے کل قیامت میں روشن تاج کا انتظام کر دیا.
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں ارے اس لالچ میں ہی تو اپنی اولاد کو حافظ بنا لو کہ کل قیامت میں آپ کے ذریعے نجات بن جائے گا اور آپ کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک بچے ہی کو صحیح حافظ قرآن بنائیں۔ یہاں وہ اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں اس کو حافظ بنانے میں۔ وہ اپنے بستروں کو نرم اور گرم بستروں کو رات تاریک ہے ٹھنڈی ہے اپنے گھروں سے اٹھ کر مدرسے کے دارالاقامہ اور ہاسٹل میں جا کر فجر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ان بچوں کو جگاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور پھر وضو کرا کے ان کو قرآن مجید کے حفظ میں بیٹھا رہے ہیں۔ ایک دن نہیں سال کے ہر دن کا یہی معاملہ۔ بڑے محسن ہیں وہ اساتذہ اور مدارس کے وہ معلمین جو ان بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ اور کیا کردار ہے ادارے کے منتظمین، اس کے ناظم، اس کے محتمم، ان کے معاون کا کہ جو لوگ مکمل نگاہ رکھ رہے ہیں کہ ان اساتذہ کی تنخواہ کیسے ہوگی، ان بچوں کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، مدرسے کا یہ معاملہ کیسے چلے گا، پوری فکر مندی ہے۔ دارالوقت دیوبند کے محتمم حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بار بار مجھ سے کہا کہ مہینے کا جب 20 تاریخ ہو جائے، 22، 25، 27 آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ظاہر فکر لگی رہتی ہے کہ اساتذہ کی تنخواہ کا کیا ہوگا، ایک فکر سوال ہے۔ ہر محتمم کا، ہر ناظم کا یہی حال ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ ادارے نہیں چلاتے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو لوگ اداروں کو چلاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں 5 آدمی کا، 7 آدمی کا جو اہل گھر ہوتا ہے، 8 آدمی 10 آدمی پر مشتمل، ظاہر ان کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے، ساری زندگی محنت اور قربانیاں پیش کرتے رہتے ہیں، جب تو گھر تیار گھر چلتا ہے، یہاں 200، 400، 500 بچے، ان کا کھانا، ان کا انتظام، سارا معاملہ اگر ایک آدمی کر رہا ہے تو اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی محنت اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ چیز وجود میں آ رہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں یاد کر رہا تھا کہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں یہ بڑے مشکلات کے بعد حافظ ہوئے، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ نام دیا کہ آج اللہ نے اپنا نام ہی انہیں دے دیا کہ جاؤ آسمان پر میں حافظ ہوں خدا اور زمین پر یہ میرے بندے حافظ ہوں گے۔ اس لیے آج ان کے ماں باپ بھی انہیں عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں، زید، عمر، بکر، خالد نہیں، بلکہ آج انہیں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت حافظ۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کے والدین کو اتنا روشن تاج کل قیامت میں پہنایا جائے گا کہ ظاہر ہے سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہو۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بتانی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ قرآن کو یہ بھی سعادت بخشی کہ ان کا مقام جو ہوگا وہ کہاں ہوگا۔ ایک حافظ قرآن پوری حدیث اور تفسیر کی تمام کتابوں کو کھنگال لیجئے، آپ کو مقام متعین نہیں ملے گا کہ جنت میں جائیں، جنت الفردوس میں جائیں، یہ باب الریان سے جائیں، یہ باب فلق، یہ تو سنا آپ نے، یہ نہیں سنا کہ کون سی منزل پر ان کا مقام ہوگا۔ تنہا ایک حافظ قرآن کی وہ جماعت ہے جن کے لئے پوری وضاحت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان سے کہا جائے گا حافظ صاحب آئیے، پڑھیے، چڑھیے، پڑھتے رہیے اور چڑھتے رہیے، وہاں آپ کا مقام بلند ہوگا جہاں آپ کا قرآن مکمل ہوگا۔ اگر ایک آیت پر ایک منزل بھی طے ہوئی تو 6666ویں منزل پر ان کا مقام ہوگا۔ آج دبئی کے برج الخلیفہ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ 1000 تک پہنچ سکے منزلوں میں۔ دنیا کی کسی انجینئر نے اور دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کسی 1000 منزل تک ہم پہنچ جائیں۔ حافظ قرآن کا مقام 6666ویں منزل پر ہوگا۔ اندازہ کیے کتنی اونچی منزل ہوگی، کہاں ہوگا وہ مقام بلند۔
اور جو حافظ نہیں ہوں گے کیا اگر وہ دیکھنا بھی چاہیں گے تو اس کے اس مقام کو، اس کے اس رفعت و بلندی کو دیکھ نہیں پائیں گے، ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے میرے بھائی۔ لیکن ایک چیز اور سمجھنا، آپ روزانہ یہ حدیث سنتے ہیں، ہر جلسے میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں 10 لوگوں کی شفاعت کا بھی حق دیا جائے گا، لیکن آپ نے اس کا صحیح مطلب سمجھا؟ میرے بھائیو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ کیوں یہ 10 لوگوں کی شفاعت کا کیوں حق دیا؟ ماں باپ کا تو کام تمام ہو گیا، ماں باپ ہی تو محنت کرتے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے، اس لیے ماں باپ کے لیے خوشخبری سنا دی، کہا نہیں۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ سماج میں رہتے ہیں، یہ سماج کی اچھائیوں کو بھی اور سماج کی برائیوں کو بھی جھیلتے ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھنے والے اور اچھا بولنے والے، اس کی تعریف کرنے والے، انہیں حوصلہ دینے والے، انہیں عزت و عظمت عطا کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، اور سماج میں اس کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی ہوں گے، تمسخر اڑانے والے بھی لوگ ہوں گے، لوگ کہنے والے ارے حافظ آپ بیچارے کیا کریں گے پڑھ کر، ایک کیسی زندگی بیچارے کی گزرے گی، ارے والد صاحب سے کہ کیا کیا آپ نے بیٹے کو، بیٹا آپ کا فلاں کتنا اچھا میڈیکل نکال لیا ماشاءاللہ، MBBS ہو گیا، MD ہو گیا، آپ کا یہ ماشاءاللہ اچھا کیا آپ نے کوچنگ کرائی اور CA میں داخلہ کرا دیا، چارٹر اکاؤنٹ بن جائے گا، فلاں ہو گیا چناؤ، ان کی بیچاروں کی زندگی کیوں برباد کر دی؟ ارے حافظ بن بھی گیا، انہیں ایسے بیار و مددگار مت چھوڑیے، کچھ تو ہی نہ بنا دیجئے، اس طرح باپ کا دل دکھاتے ہیں لوگ، پر حافظ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بیچارے کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ صدقہ زکوٰۃ کھا کر پڑھنے والے یہ کیا کریں گے، جنہوں نے حرام کھائی زندگی بھر، جنہوں نے چندہ وصولا زندگی بھر، معلوم کیسے کیسے القابات، خطابات اور کلمات سے ہم انہیں نوازتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ حافظ قرآن دنیا تو دارالامتحان ہے، دنیا تو جھیلنے کی جگہ ہے ہی، دنیا تو جیل خانہ ہے ہی، آپ برداشت کیجئے، آئیے جنت میں آپ اپنا جلوہ دکھائیے میدان محشر میں۔ جن لوگوں نے آپ کو خیر کے کلمات کہے ہیں، جنہوں نے آپ کا تعاون کیا ہے، جنہوں نے آپ کو عزت و عظمت دی ہے، مجھے بتائیے، میں ان سب کو جنت الفردوس میں بھیج دوں گا۔ اے لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے برائیاں کی، چاہے وہ ان کا چچا اور تایا کیوں نہ ہو، چاہے ان کا خالو اور ماموں کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انہوں نے خیر کے کلمات نہیں کہے تو اللہ اس حافظ کو اپنی اس 10 کی فہرست میں ان کے نام لینے کی توفیق نہیں دے گا، وہ محروم رہ جائیں گے۔ اس لئے میرے بھائیوں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن کی شفاعت و سفارش چاہیے تو آج ان کی عزت عظمت کا خیال رکھیے، ورنہ آپ چاہے کتنے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ انہیں اس لیے 10 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا گیا تاکہ ان کے معاونین، ان کے مخلصین، ان کے منتظمین کا وہ خیال رکھیں، اور یہ بات سچائی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آج بھی میں بھی حافظ قرآن ہوں، میں نے بھی 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا تھا۔ میرے دادا میری بڑی عزت عظمت کے ساتھ دادا ہونے کے باوجود بھی کبھی چادر، کبھی فلاں اور فلاں مختلف چیزیں لا کر اس بات پر کہ تمہارا فلاں پارا مکمل ہو گیا، آج قرآن حفظ مکمل ہو گیا، آج دور مکمل، بہانے بنا بنا کر مجھے خدا کی قسم نیند میں بھی اگر ہوتا ہوں کبھی اور قرآن پڑھتا ہوں اور آنکھ کھلتی ہے یا پڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں تو ظاہر ہے اس وقت بھی میرے دادا مجھے یاد آتے اور وہ لوگ مجھے یاد آتے ہیں جن لوگوں نے حفظ قرآن میں میری مدد کی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کل جنت میں بھی وہی لوگ یاد آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ حفاظ قرآن کا، علماء کا تمسخر و مذاق اڑانا، ان کی حیثیت کو کم کرنا، انہیں ذلیل سمجھنا، انہیں حقیر سمجھنا، اسے بند کر دیجئے۔ یہ وہ جماعت ہے جسے اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی نے افضل بتایا اور فرمایا کہ روئے زمین پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جہاں نورانی قاعدہ ہاتھ میں لیا ان کی نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب قبر میں ان سے سوال کیا گیا، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ پوچھو جو مانگیں گے دیا جائے گا، سل تو مانگیے دیا جائے گا۔
امام محمد کیا کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جو بھی قبر میں پڑے، ایک مردے سے سوال ہوگا کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو، آج تمہیں دیا جائے گا۔ کوئی بھی کیا سوال کرے گا سوائے اس کے یا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار عالم مجھے معاف فرما دیجئے، اے میرے پالنہار مجھے مغفرت کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کہے۔ امام محمد نے بھی یہی کہا، لیکن امام محمد کو جواب دیا گیا کہ محمد جب آپ کے علم دین حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی وقت ہم نے آپ کی نجات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے۔ قرآن اعلان کرتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب، الکتاب سے مراد القرآن ہے، قرآن کا وارث یعنی اس کے علوم کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جسے اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، برگزیدہ بنا لیتے ہیں، مقبول بارگاہ بنا لیتے ہیں، اسے اپنی کتاب کا وارث اور جانشین بناتے ہیں، اپنی کتاب کا اسے علم دیتے ہیں، اپنے علم کے حصول کی توفیق اسے بخشتے ہیں۔ اس لئے میرے بھائیوں، جب دیکھتے بچے کو کہ نورانی قاعدہ لے کر مکتب میں پڑھ رہا ہے، قرآن لے کر مدرسے میں جا رہا ہے، وہ بخاری لے کر مدرسے میں پہنچ رہا، سمجھ جائیے کہ اللہ نے اس کی برگزیدگی کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے محبوبیت اور مقبولیت کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے اپنے بارگاہ کے مقربین میں انہیں شامل کر لیا ہے، اسی لئے اللہ نے اسے سعادت بخشی ہے۔ ورنہ کیا پتا کہ آج علماء آج مسلمان ہیں، اور بخاری کی روایت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، آپ ہر دن سنتے ہیں فرض ہے، فرض ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرتا۔ آج 4% صرف علم حاصل کرتا، 4% بھی 2011 کا سروے، اب تو بہت گھٹ گیا ہے، 2-2.5% سمجھ لیجیے۔ کورونا نے تو ظاہر ہے اس کے پرسنٹیج کو اور گھٹا دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم نے 2.5% بھی مان لیا، ہم پرانے سروے کو 4% مان لیتے ہیں۔ اگر 4% لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فرض ہے 100% آدمی پر، مرد ہو یا عورت، بتائیے کہ اس 96% کا کیا ہوگا جنہوں نے علم دین کو ٹچ نہیں کیا، جو علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ایک فریضے سے محروم ہو کر اپنے لیے نار جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ 4% اپنے سے آئے ہیں؟ نہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے سعادت عطا کی ہے۔ ورنہ کیا ہوا 95% کا جو ڈاکٹر تو بن جا رہے ہیں، انجینئر تو بن جا رہے ہیں، پائلٹ تو بن جا رہے ہیں، کامیاب CA تو بن جا رہے ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ خدا کی قسم اس کی زندگی ناکام، نامراد اور برباد ہے۔ جو قرآن اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھتا، وہ تو اس دھرتی پر بوجھ ہے، اور اس سرزمین کے لیے وظائف ایک بوجھ ہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام کون ہے؟ یہ اللہ کا کلام، اس کائنات میں اس سے بہتر، اس سے افضل، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے جس کے بارے بخاری نے کہا القرآن هو کلام اللہ وخرج منه وتبرک منه، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اس قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اے لوگو، قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی اللہ کا کلام دنیا میں موجود نہیں قرآن کے علاوہ۔ تورات اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، لیکن کلام نہیں، صرف قرآن اللہ کا کلام۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اس کا انکار کریں گے کہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی لیے سرکار نے آگے فرمایا وَخَرَجَ مِنْهُ، اے لوگوں کسی شک اور تردد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے یہ قرآن، اور اسی لیے کہا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو۔ برکت سے بھی بڑی وحشت ہوتی ہے ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں کو کہ برکت کیا چیز ہے۔ ارے بخاری کہتا ہے جو آپ کے امام ہیں کہ اس قرآن سے برکت حاصل کرو، کیسی برکت؟ اے لوگوں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا، جس کے پڑھانے پر ثواب ملتا، جس کے سننے پر ثواب ملتا۔ اگر قرآن تبرک نہ ہوتا تو اس کے دیکھنے پر ثواب نہ ملتا، اگر قرآن تبرک نہ ہوتا انگلیوں کے پھیرنے پر ثواب نہ ملتا، قرآن تبرک نہ ہوتا اس کے چومنے پر ثواب نہیں ملتا۔ قرآن چونکہ تبرک ہے، اسی لیے ان سب چیزوں پر اللہ نے ثواب دیا۔
عرض کر رہا تھا کہ لوگوں قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ عظمت عطا کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک صورت پیدا کی ہے، اس لیے قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے برگزیدگی کا، مقبولیت کا فیصلہ کیا کہ جو اسے حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بہرحال اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو ختم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جس کا یہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، ان حاملین علوم قرآن و سنت کو آپ عظیم الشان سمجھیے اور اس کائنات اور اس دھرتی کی قیمتی انسان سے سمجھیے، وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، وہی عقل مند ہیں جو اسے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ کامیابی قرآن سے ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں، قرآن ہی سے کامیابی ملے گی، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نبی تو رحمت للعالمین ہے، لیکن نبی اگر کل قیامت میں شکایت کریں گے محشر میں اللہ سے، تو ایک ہی شکایت کریں گے جس کو قرآن نے نقل کیا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے، قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ قرآن کے چھوڑنے کا کیا مطلب؟ قرآن کے چھوڑنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ انہوں نے تیرا کلام جو کائنات میں صرف ایک ہی نسبت رکھنے والی تجھ سے تیری چیز تھی، جو کائنات میں سب سے قیمتی چیز تھی، سب سے اہم تحفہ تھا آپ کا، اللہ تیرے اس خط کو، تیرے اس پیغام کو، تیرے اس رسالے کو، تیرے ان احکام کے مجموعے کو، تیرے ان ہدایات کے مجموعے کے، تیرے ان قوانین اور اصولوں کے مجموعے کو پڑھنے سے بے اعتنائی برتی، بیزاری اختیار کی، زندگی گزار دی 70 سال کی، کبھی توجہ بھی نہیں کی کہ اللہ کے دیے ہوئے اس کلام کو، اللہ کے بھیجے ہوئے اس خط اور پیغام کو پڑھ کر تو دیکھیں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آگے کیا کہہ رہا؟ ہم اس کا معنی و مفہوم نہیں جانتے، مفہوم تو چھوڑ دیجئے، بس قرآن کو پڑھا بھی نہیں ناظرہ ہم دیکھ کر پڑھ سکتے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، حضرت فلاں پریشانی، میں کہتا ہوں نماز کی پابندی کیجیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کیجئے، نماز پڑھیے، تھوڑے دن میں حالات آپ کے بدل جائیں گے۔ نماز وہ چھوٹ جاتی فجر، تو میں نے کہا پھر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو فرض ہے، کوئی حرام کام تو کرنے نہیں کہہ رہا، کسی سنت اور مستحب کی، کسی ورد و وظیفے کی بات تو نہیں کر رہا۔ اب نماز فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں، چاہتے مسئلہ حل ہو جائے، اور مشکلات کا حل کرنے والا تو خدا ہے، کیسے حل ہو جائے؟ ان سے میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ فلاں قرآن کی یہ آیت کا ورد کیجئے، اگر ان سے کہیے حضرت تعویذ دے دیجئے، یعنی آپ ان کے گلے میں خود لکھ کر لٹکا دیجئے، وہ پڑھنے اور زبان ہلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر کہیے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن پڑھنا تو نہیں جانتے، ہندی میں لکھ دیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کو ہندی میں لکھا جائے، کتنے شرم کی بات ہے، ہم قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے، بڑی تعداد۔ ارے 4% لوگ قرآن پڑھنا جان رہے، آپ نے دیکھا، اب اس 4% کا بھی حال یہ ہے، حافظ صاحب تو رمضان میں ہی قرآن اٹھاتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ، پورے سال دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ہے، رمضان میں ایک بار دیکھ کے قرآن سنا دیتے ہیں۔ مولانا صاحب تو اور قرآن نہیں پڑھتے، موقع کہاں فتویٰ دینے سے، موقع کہاں فیصلہ لکھنے سے، موقع کہاں مدرسے میں بخاری پڑھانے سے، مختصر اور ہدایہ پڑھانے سے، ہدایت النحو اور نور الیزا پڑھانے سے، قرآن نہیں پڑھتے۔ بڑے مشکل سے کبھی سعادت حاصل ہو، تھوڑا موڑا پڑھ بھی لیا، لیکن چلیے تو کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پر تو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے اللہ کی کلام کی، یہ ہے قرآن کو چھوڑنا پہلا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، ظلم کیا قرآن پر، ظلم کیا قرآن کے خالق اللہ پر، ظلم کیا انہوں نے اپنی ذات پر، کہ قرآن جو اللہ کا کلام اسے پڑھا بھی نہیں، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی کہ وہ سمجھا بھی نہیں۔
قرآن پر عمل بھی نہیں کیا، تیسرا ترک قرآن کا، اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن آج قرآن پر عمل کی بات کتنی ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر آج قرآن پر عمل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ صرف ہماری زندگی میں تبدیلی، ہمارے معاشرے میں انقلاب نہیں، عالم میں انقلاب اور طوفان برپا ہو جائے۔ قرآن مجید پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ اگر قرآن پر ہم عمل کرتے تو آج ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم چغل خوری نہیں کرتے، ہم بری نظر نہیں اٹھاتے، ہمارے کان گانوں کو نہیں سنتے، مزامیروں کو نہیں سنتے، ہم نشہ نہیں کرتے، ہونے والے نشے کی مخالفت قوت سے کرتے، ہم بزدل نہیں ہوتے، معاشرے کے خوف سے نڈر ہو کر، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے الگ ہو کر ہم حق بات کا اعلان کرتے، ہم کہہ سکتے تھے یہ حق ہے تو حق ہے، دنیا ہمیں مجنون کہے یا دیوانہ، ہم یہ نہیں کرتے، مگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ کو فیشن بنا لیا، ہم نے غیبت کو عادت بنا لی، ہم نے ظاہر بدنظری، بدنگاہی اور کانوں کے زنا، ان تمام چیزوں میں اس طرح ملوث ہو گئے کہ آج گناہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری اولاد، ہمارا لینا دینا، ہمارا نکاح، ہمارا جہیز، ہمارا لین دین، ہمارا سارا سسٹم اس قدر رسم و رواج سے بھرپور، سنت شریعت سے اس قدر بیزار، اتباع سنت سے اس قدر دور چلا گیا۔ اللہ مان والحفیظ، میرے بھائیو، قرآن سے جڑیے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، قرآن کو مضبوطی سے جب آپ پکڑیں گے، یہ انتشار و خلفشار جو ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، یہ جو اختلاف ہو گیا، کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی انصاری ہے، فلاں فلاں مسلکی، برادری، قبائل کا، خاندانوں کا، کالے اور گورے کا، علاقائی عصبیت، ضلعوں کی اور علاقے کی، صوبوں کی، گاؤں کی، نہ معلوم ہے گھر کی عصبیت، بھائی ہے بے چچازاد بھائی سے عصبیت، اپنا بھائی ہے تو اس قدر بٹ گیا، ٹکڑا ہو چکا، دل اتنا چھوٹا، اتنا تنگ ہو گیا، دلوں کی وسعت، اس کی کشادگی ایسی ختم ہو گئی کہ انسان کا جنازہ نکل چکا، انسانیت باقی نہیں رہی، دشمنیوں نے ایسے جنم لیا، جکڑ لیا کہ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، انسان عداوت میں جو زہر اگلتا ہے۔ آج دشمنیاں اس طرف ہے، کسی کی اچھائیاں اسے اچھی نہیں لگتی، اپنی اچھائی کی فکر نہیں کہ میں بھی بلندیوں تک پہنچوں، عزتوں تک پہنچوں، علم کی معراج تک پہنچ سکوں، لیکن اسے پریشانی یہ ہے کہ فلاں کا بیٹا عالم کیوں بن گیا، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بن گیا، فلاں نے اچھا مکان کیوں بنا لیا، فلاں ترقی کیوں کر گیا، بڑی پریشانی اس سے ہو رہی۔ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انہیں اللہ کی نعمت پر فخر محسوس کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں۔ میرے بھائیو، آج مدرسہ صوت القرآن کی آپ نے کامیابی دیکھی، اور مدرسہ صوت القرآن کے ذمہ داران، ان کے منتظمین، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 45 بچوں نے حافظ قرآن ہو کر اپنے سروں پر دستار سجا کر آج امت کو یہ بتا دیا کہ جب ادارے محنتیں کرتے ہیں کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ اے میرے بھائیو، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات اس ادارے کی قدر کیجیے اور اس ادارے کی عظمت کو محسوس کیجئے۔ یہ مدارس اس امت کے لیے محسن ادارے ہیں، اس ملک کے لیے محسن ادارے ہیں۔ یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ نہیں جانتے کہ اس ملک میں کیا نقشہ ہوتا۔ آج معاف کیجئے اور مجھے کچھ جرأت کے ساتھ یہ کہہ لینے دیجئے کہ لوگوں، اگر اس ملک کا نقشہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں داڑھی ٹوپی اور مسلمان موجود ہیں، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ایمان کو سمجھتے ہیں چاہے عمل نہ کریں، حلال و حرام کو سمجھتے ہیں چاہے عمل نہ کریں، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ عزت اور عظمت کے ساتھ جینے کا ہنر رکھتے ہیں، اگر تم جانتے ہو کہ حوصلوں کے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری نہیں، میرے ماں باپ، میرے دادا، میرے اجداد، میرے اسلاف، میرے پروج، میرے پرانے، میرے بڑوں کی قربانیاں ہیں اس ملک میں۔ یہ تاریخ اگر بتاتی ہے، ان کو یہ مدارس کے لوگ ہی بتاتے ہیں۔ اے لوگوں، جب حادثات آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، شریعت کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے، یکساں سول کوڈ لانے کا مسئلہ ہوتا ہے، مسلم پرسنل بورڈ کے خاتمے کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی جان کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے مال کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی بات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اگر
اگر کوئی آواز اٹھتی ہے اسی بوریا نشینوں کی زبانوں سے وہ آواز نکلتی ہے. اگر کوئی جرأت کرنے والا, اگر کوئی بے باکی کرنے والا اور حوصلے کے ساتھ میدان عمل میں للکارنے والا اگر کوئی نظر آتا ہے, مجھے کوئی ایم پی صاحب, مجھے کوئی ایم ایل اے صاحب آج تک آزادی کے بعد سے کبھی نظر نہیں آئے, پہلے بھی کبھی نظر نہیں آئے. اگر تاریخ کو مرتب کیجئے اور مرتب تاریخ کا مطالعہ کیجئے, آپ کو ملے گا کہ وہ کوئی عالم ہے, وہ مرد درویش کبھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شکل میں نظر آئے گا, کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شکل میں نظر آئے گا, کبھی آپ کو مولانا مملوک علی نانوتوی کی شکل میں آئے گا, کبھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں آئے گا, کبھی قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوہی, جعفر تھانیسری, حافظ ضامن شہید کی شکل میں نظر آئے گا, کبھی شیخ الہند, کبھی حسین احمد مدنی, کبھی عبید اللہ سندھی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. کبھی آپ دیکھیں گے کہ مولانا منت اللہ رحمانی, مولانا ولی رحمانی اسی شکل میں آپ کو نظر آئے گا جنہوں نے للکارا, پکارا اور آواز دی. اس لئے میرے بھائیوں, ان مدرسوں کی قدر کیجئے, ان کی قربانیوں کو محسوس کیجئے. اگر آپ نے کیا اور کریں گے, یقین مانیے ہم بھی کامیاب ہیں اور ہمارا یہ جلسہ بھی کامیاب, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کامیاب, ہمارا چندہ تعاون سب کامیاب ہے. میرے بھائیوں, بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو یہاں سے اس عزم کے ساتھ لے جائے کہ ہمیں اتباع سنت و شریعت کرنی ہے, ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے, ہمیں اداروں کی قدر کرنی ہے, ہمیں اس کا تعاون کرنا ہے, اس کے آگے بڑھانے کے لیے اس کی تعلیمی, تعمیری ترقیات, ظاہری باطنی ترقیات کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب, ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامران ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی مرضیات پر چلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.